أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم۔ اس سورت کا نام سورۃ المؤمنون ہے۔ اس سورت کا نام سورہ مومنون رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت کے اندر یہ لفظ آیا ہے اور ساتھ میں اللہ نے اس سورت کی ابتدا میں مومنوں کی صفات کو بیان فرمایا۔ اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط یہ ہے، سورۃ حج کے اندر اللہ نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، میرا خلیل لوگوں کے درمیان میں اعلان کر تاکہ لوگ بیت اللہ کو حج کرنے کے لیے آئیں، پیادل چل کر آئیں، سفر کر کے آئیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اعلان کیا۔ اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت ان مومنین کی 7 صفات بیان فرمائیں گے جو حج کرنے کے لیے آئیں گے، اور جو مومن ہوں گے ان کی 7 صفتوں کو اللہ بیان فرمائیں گے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے، المؤمنون وہ لوگ جو ایمان لائیں۔ اللہ کا بندے کے ساتھ جو تعلق ہے یہ ایمان والا ہے۔ جس طرح ان بلفوں کا تعلق روشنی کے ساتھ ہے تو یہ درمیان میں جو کنیکشن ہے تار والا نا جی، اگر تار کو کاٹا جائے بے شک اچھے سے اچھا بلف آپ نے لگایا ہو آپ کو روشنی مل جائے گی، جتنا اچھے سے اچھا بندہ ہو، مالدار ہو، لیکن یہ ہے کہ وغیرہ وغیرہ، تو اس کے پاس اگر ایمان والا کنیکشن نہیں ہے، تار نہیں ہے نا جی، اس بندے کا پھر اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یعنی اس کے آگے روشنی موشنی کوئی نہیں ہے۔ یہی سمجھیں جی، ایمان ہے سب سے بڑی دولت بھی یہی ہے، اور سب سے بڑی نعمت بھی یہی ہے، اور سب سے بڑی روشنی بھی یہی ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کوئی عمل کام کا نہیں ہے۔ پہلی صفت جی مومن کون ہے جی؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں۔ خشوع 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہری خشوع ہوتا ہے، ایک باطنی خشوع ہوتا ہے۔ ظاہری خشوع کیا ہے جی؟ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو چاہیے وہ اپنی نگاہ کو سجدے والی جگہ پہ ٹکا دے، نماز کے اندر نہ داڑھی کے ساتھ کھیلے، نہ ناک کے اندر انگلیاں دے، نہ کانوں کے اندر انگلیاں دے، نہ کپڑوں کو ادھر کھینچے نہ ادھر کھینچے، نہ ایک کو جھٹکے مارے نہ دوسرے کو مارے۔ رکوع میں جائے تو کمر کو جھکا کر جائے، سجدے میں جائے تو سجدے کے اندر دونوں ہاتھوں کو چہرے کے برابر رکھے، نہ بہت آگے رکھے نہ پیچھے رکھے، اور پاؤں کو زمین کے ساتھ لگا کر رکھے۔ اگر ایک پاؤں اٹھاتا ہے تو یہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے، دونوں پاؤں اٹھاتا ہے تو یہ نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاصل و باطل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ ہر وہ عمل جو آپ کے خشوع اور خضوع کو توڑتا ہے نا جی، تو یہ کیا ہے جی؟ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک آ گیا خشوع باطنی جی۔ باطنی خشوع کون سے؟ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو نا جی تو یہ دل میں تہیہ کرے کہ انت عبد اللہ، یہ کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، کأنہ تراک، گویا کہ میں اس اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی عبادت بندہ ایسے کرے کہ گویا کہ میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جی، تو اس کی عبادت کے اندر خلوص بھی آئے گا۔ لیکن اگر یہ والا درجہ حاصل نہیں ہوتا، یہ والا یقین حاصل نہیں ہوتا نا، تو پھر بندہ یہ کم از کم تصور کرے فإنہ یراک، میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن اللہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ باطنی آ گیا، یہ باطنی خشوع آ گیا۔ ہماری نمازیں کیا ہوتی ہیں جی؟ نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا جی نیت کیا باندھنی ہے، پھر نماز کے اندر سبق کون سا پڑھنا ہے، جو پڑھنا ہے وہ بھی ڈنگا پڑنگا پڑھنا ہے جی، پھر اس کے بعد نماز کے اندر دیکھنا ہے جی، آنکھیں ادھر ادھر پھیرنی ہے جی، چلو جی کدھر ہے کدھر نہیں ہے، استاد جی تھوڑا جا رکوع لیٹ ہو گیا جی، کھنگ ماری ہے جی، پھر اس کے بعد ہلکی جی کھنگ ماری کہ بھئی ٹائم پورا ہو گیا جی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ ہماری نمازیں یہ ہوتی ہیں جی، ٹھیک ہے، آپ اندازہ کرو جی، جس دن امام صاحب کی قاعدہ لمبا ہو جائے نا جی، پیچھے سے کھانسی ہوتی ہے
استاد جی اٹھو جی ساری پیچھے پوری ہو گئی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں امام صاحب پہلے اللہ اکبر کہتے نہیں ہیں, پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی امام صاحب کہہ دیتا ہے اللہ اکبر, وہ ادھر کے پڑے رہتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں. جب کہہ دیا پیچھے سے امام کے, اب امام کی جب تسبیحات پوری ہوتی ہیں تو تب اللہ اکبر کہتا ہے, سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے. اس دن ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا استاد جی تھوڑا جا اسلم بڑھے اندر بھی خیال کریا کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کا خیال کروں گا, لیکن ہماری نماز کے اندر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں نا جی جو سجدہ لمبا کرنے پر ان کو تکلیف ہوتی ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جب سجدہ کرتے ہیں تو ان کا پیشاب پخانہ بھی نکل جاتا ہے. خود میں اپنے والد صاحب کی بات بتاؤں, والد صاحب کو یہ مسئلہ تھا, تو ہمارے جو محلے کی مسجد تھی تو ان مولوی صاحب کی عادت تھی وہ سجدہ بہت لمبا کرتے تھے. ٹھیک ہے, مصطفیٰ بولا جی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو جی. ہاں آپ نہیں پڑھ رہی ہو بندہ, پھر استاد جی اگر نماز پڑھاوا نا یہ ٹھہر کر پڑھاوا, آپ کی جی پڑھنی ہے جی جھٹکے تو جھٹکا ٹھا جھٹکا جی. تو آپ نے جب نماز پڑھا کرو نا جی سجدے کے اندر 120 مرتبہ سبحان اللہ سبحان ربی اللہ اعلیٰ کہا کرو, وہاں پہ مرتے ہیں نہیں. ادھر استاد جی کو مشورہ دینا ہوتا ہے. تو دیکھیں حدیث میں آیا ہے من اما منکم قوما فلیخفف الصلاۃ, جو بندہ تم نے ایسا نماز پڑھائے نا اس کو چاہیے نا وہ نماز کو ہلکا پڑھائے. کیوں؟ فإن فیہم الضعیف وذا الکبیر وذا الحاجہ, کیونکہ نمازیوں کے اندر بعض بوڑھے ہوتے ہیں جی. ٹھیک ہے, بعض لمبا سجدہ نہیں کر سکتے جی. اب بندہ وہاں پر لیٹ جائے جی, سبحان ربی اللہ پڑھتا رہے جی, 1 مرتبہ نہیں 3 4 7 8 12 13 14 مرتبہ پڑھتا رہے. اس بیچارے کا تو سجدہ پیچھے سے کیا جی, اس کی سجدہ کیا نماز ہی چلی گئی. ہاں, یا یہ کہ بعض بندوں کو زیادہ بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے, مسانے کا مسئلہ ہوتا ہے, اب ان بیچاروں کی نماز تو گئی کپڑے بھی نہ پاک ہوئے. ٹھیک ہے, الحمدللہ نماز جب پڑھائی جاتی ہے تو مقتدیوں کے حال و احوال دے کر پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, بعض ساتھیوں کو تکلیف ہوتی ہے, یہ سوال کرتے رہتے ہیں. تو اب بڑی عمر کا بندہ تھا, میں نے اس کو جواب پھر نرم انداز میں دیا. تو میں نے کہا جی ہماری اپنی نماز ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں کس طرح پڑھانی ہوتی ہے, کس طرح پڑھنی ہوتی ہے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, اگر آپ پڑھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھ سکتے ہو بے شک آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, فرمایا کہ مومن کون ہے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع رکھتے ہیں, ظاہری بھی رکھتے ہیں باطنی بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ خیال کرنا ہے جی نماز پڑھتے وقت یہ ذہن میں خیال کرنا ہے کہ آیا ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دکھا رہے ہیں یا نہیں دکھا رہے ہیں, اللہ ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے, ہماری نماز کے اندر وہ قوت جان ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, نہ کہ آنکھیں دائیں بائیں پھیرا کرو, نہ کہ یہ ہے کہ کپڑوں کو سیدھا کیا کرو جی, نہ گلے کو, امام ہوتے ہیں بعض قاری صاحبان بھی ہوتے ہیں نا جی, تھوڑے سے گلے کے اندر خراش آ گئی ٹھیک کرتے رہتے ہیں, یہ بھی کیا ہے جی مکروہ ہے جی. کپڑوں کو بار بار ٹھیک کرنا یہ بھی کیا ہے مکروہ ہے. ہاتھوں کے ساتھ کھیلنا یہ بھی مکروہ ہے, وغیرہ وغیرہ, بہت سارے مکروہات ہیں جی نماز کے اندر بھی. نمبر 2 دوسری صفت, والذین, وہ لوگ, ہم عن اللغو معرضون, اور وہ لغو کاموں سے, لغو فعلوں سے کیا کرتے ہیں جی اعراض کرتے ہیں. لغو کام ہو, مثلا بےہودہ بات ہو, فحشگوئی باتیں ہوں, یا یہ بے تکی باتیں ہوں, حسد ہو, بغض ہو, بہتان ترازی ہو, مومن بندہ ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے. نمبر 2 فعلی طور پر جی, فعلی طور پر ایسا کام کرنا, لڈو ہوگی تاش ہوگی جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے, نہ بندے کی جسمانی اعتبار سے کوئی فائدہ ہے نہ ذہنی اعتبار سے کوئی فائدہ ہے. ایسے کام, ایسے فعل, ایسی گیمیں جس سے نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے, یہ کیا ہے جی لغو کام ہے. مومن بندے کو یہ کام کرنا بھی کیا کرنا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. تیسری صفت فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, وہ مومن اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں جی, ایک معنی. دوسرا معنی وہ مومن اپنے نفسوں کا بھی تزکیہ کرتے ہیں. اللہ نے مال دیا ہے, جس طریق کے اندر بندہ صاحب نصاب ہوا ہے اس طریق کے اندر اللہ کا حق سمجھ کر غریبوں کو نکال کر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مومن ہے. اور دوسرا معنی کہ مومن وہ ہے جو تزکیہ نفس کرتا ہے. حضور کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تھا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم, تزکیہ نفس کرے نہیں. ٹھیک ہے, وہ مومن جو اپنے آپ کو بری چیزوں سے بھی بچاتے ہیں, شرک سے, بدعات سے, رسومات سے, ان ساری خرافات سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں. فرمایا تیسری صفت آ گیا والذین, وہ مومن ہیں, ہم لفروجہم حافظون, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا, مگر, کون کون سی شرمگاہیں حلال ہیں جی مومنوں کے لیے؟ فرمایا علی ازواجہم, نمبر 1 اپنی بیویوں کی شرمگاہیں مومنوں کے لیے حلال ہیں.
نمبر 2 او ما ملکت ایمانہم، یا وہ عورتیں کہ جن کے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں، یعنی کہ بندیاں اس زمانے میں تھی، آج کے زمانے میں بندیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مومن بندے کو اللہ رب العزت نے ان 2 چیزوں کے ساتھ شہوت پوری کرنے کی اجازت دی ہے۔ دیکھیں انسان ہے نہیں، انسان کی شہوت ہے، اب اس شہوت کو بندہ اگر جائز مقام پر خرچ کرے اور اس کی حاجت کو پورا کرے تو اس شہوت کے پورا کرنے پر اس کو ثواب ہے، لیکن اگر اس کو غیر محل کے اندر یا ناجائز جگہ کے اندر، حرام جگہ کے اندر اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے تو یہ کیا ہے جی؟ الٹا گناہ ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ کرے گا، شہوت بھی پوری ہو جائے گی، جنسی سکون بھی آئے گا، نمبر 2 اس کو ثواب بھی ملے گا جی۔ فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنی بندیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں جی؟ اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں، جائز مقام میں کرتے ہیں، غیر اور ناجائز کام میں نہیں کرتے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومٍ، بس وہ جگہ 2 جگہ جو ہے نا غیر ملومین، ملامت نہیں کیے ہوئی، فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ غیر ملومین، ملامت نہیں کیے گئے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، بس جو بندہ تلاش کرے گا وراء ذَلِكَ اس کے پیچھے، اس کے بعد فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، بس یہ لوگ حد کو پھلانگنے والے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ، مومنوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں کے لیے، وعہدہم اور اپنے عہد وعدوں کے لیے، راعون رعایت کرتے ہیں۔ مومن بندہ امانت کے اندر کبھی خیانت نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ نے یہاں پر امانتوں کا ذکر کیا، بہت ساری امانتیں ہیں، یہ علم ہے جی، کسی بندے نے سیکھا، اب اس کے پاس یہ امانت ہے کہ اس کو چاہیے کہ اس علم کو آگے پہنچائے گی، ٹھیک ہے۔ کوئی مولوی ہے، کوئی تبلیغی ہے، کوئی عام بندہ ہے، آپ ہی ہو جی، آپ نے درس کے اندر آج جو باتیں سنی ہیں نا جی، اب کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس مسئلے کو، اس بات کو اس بندے تک پہنچاؤ جی، اگر پوچھتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کیا کرتے ہو جی، ڈر کی وجہ سے مسئلہ چھوڑ دیتے ہو تو یہ علم میں خیانت آ جائے گی۔ لالچ پیسے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہو، کنبے قبیلے برادری کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہو تو یہ کیا ہو جائے گی جی؟ خیانت آ جائے گی۔ اور ایسے علم کے بارے میں جو بندہ علم کے ہوتے ہوئے اس کو چھپاتا ہے، آپ نے سنا ہے دن قیامت کے ایسے بندے کو ٹانگوں سے پکڑا جائے گا، پکڑنے کے بعد گھسیٹا جائے گا، وہ ایسے گھسیٹا جہنم میں جائے گا، فرشتے اٹھا کر پھینکیں گے جیسے غبارے کو اٹھا کر پھینکیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ علم بھی کیا ہے جی؟ امانت ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ جو باتیں سیکھا کرو، اگر کل کی بندہ آپ سے پوچھے اس کو بعین ہی بیان کیا کرو، اپنے سے مسالہ مت لگایا کرو۔ نمبر 2 مجلس ہے جی، المجالس بالامانہ، بعض باتیں مجلس کی ہوتی ہیں، آپ کی محفلیں ہوتی ہیں، بیٹھکیں ہوتی ہیں جی، اس محفل کے اندر کوئی خاص بات ہوتی ہے جو باہر کرنے کی نہیں ہوتی تو پھر اس مجلس کی بات کو باہر مت کیا کرو جی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ امانت ہے، اگر آپ باہر کرتے ہو تو یہ خیانت ہے۔ ہاں وہ بات آپ کر سکتے ہو، آپ کی مجلس کے اندر، آپ کی بیٹھک کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ بھئی فلاں کو کیا کرنا ہے جی؟ قتل کرنا ہے، فلاں جگہ پہ ڈاکہ مارنا ہے، یا فلاں جگہ پہ یا ایسا ویسا، یعنی کہ غیر شرعی کام ہو رہا تھا تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ کیا کرو جی؟ اس بات کو دوسروں تک پہنچاؤ، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے چھپانے کی وجہ سے وہ لوگ غلط کام کریں اور آپ برابر کے شریک ہو جائیں۔ پھر اسی طرح آتا ہے مشورہ جی، مشورہ بھی جب کوئی بندہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، مثلا میں سے عبدالرحمان بھائی سے مشورہ لیتا ہوں کہ جانوروں کے بارے میں یا یہ ہے کہ موٹروں مشینوں کے بارے میں، تو اب ان کا حق بنتا ہے مجھے وہ مشورہ دیں جو کیا ہے جی صحیح ہے۔ اگر اس مشورے کے اندر یہ خیانت کرتے ہیں تو یہ کیا ہے جی؟ خائن بن جائیں گے، تو اس کی پوچھ تاچھ ہوگی وغیرہ وغیرہ، بہت ساری ایسی باتیں، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کسی نے پیسے پاس رکھائے تو وہی کیا یہ امانت ہے، زمین رکھائی، پٹی رکھائی تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ امانت ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں ایسا بھی ہو جاتا ہے جی، کبھی کبھی زمین بندہ خود استعمال کرتا ہے، کسی مجبوری کے تحت بندہ انتقال دوسرے کو دے دیتا ہے، تو اب وہ بندہ کیا کر دیتا ہے جی؟ انتقال میرے کو آ گیا لہٰذا کہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، یہ بھی کیا ہے جی؟ ناجائز اور حرام ہے جی، ٹھیک ہے۔ امانت کے اندر خیانت کرنی اور بڑی سخت سزا ہے جی، اللہ معاف فرمائے۔ وعہدہم راعون، اور اپنے عہدوں کی رعایت کرتے ہیں جی، وعدہ کرتے ہیں، جب بھی کرتے ہیں تو وعدہ کیا کرتے ہیں؟ وعدہ وفا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں میں نے آپ کو کئی مرتبہ کہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، پہلے تو وعدہ کیا نہیں کرتے تھے، جب وعدہ کیا کرتے تھے تو وعدہ وفا کیا کرتے تھے۔ اور قرآن میں آتا ہے ان العہد کان مسئولا، ان وعدوں کے بارے میں دن قیامت کی پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مومن بندے کی شان یہ ہے، نمبر 1
امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے اندر وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اسی دیہڑی میں کتنے وعدے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں آنا 5 منٹ بعد آنا جی، میں قسم صبح میں تیرے میرے سے جی، ٹھیک ہے، وہ قسم بھی چاہ کے نال صبح بھی ہو ویندی ہے جی، وہ صبح اس کی مہینے بعد بھی ختم ہوتی، بعضوں کی سالوں تک نہیں ختم ہوتی۔ کہ اگر صبح انشاءاللہ آ جاؤ گے، اگر نہ آئے تو آپ یہ انشاءاللہ کہ نہیں کوئی صاحب گناہگار نہیں ہوگے، ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہا کرو جی، ٹھیک ہے، دھوکہ مت دیا کریں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ مومن اپنی نمازوں کی کیا کرتے ہیں جی، حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صلواتہم، کتنی نمازیں جی، ساری نمازیں، اس میں 5 وقت کی نماز بھی آ گئی، جمعے کی نماز بھی آ گئی، عیدین کی بھی نماز آ گئی جی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مومن جو کیا کرتے ہیں جی صرف عید یا دہاڑی نماز پڑھتے ہیں، وہ مومن جو کیا کرتے ہیں جی جمعے والے نہیں، مومن کیا کرتے ہیں جی ہر وقت، ہر 5 وقت کی نماز کا کیا کرتے ہیں جی خیال کرتے ہیں اور اس کی محافظت کرتے ہیں۔ اب کیا ہے جی، اللہ ہی معاف فرمائے۔ اب یہ 7 صفتیں مومنوں کی ہیں نا، جب یہ 7 کام کریں گے تو اللہ انعام دے گا جی، ٹھیک ہے۔ انعام کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جنت تو ویسی بھی کیا ہے جی، یہ انتہا درجے کی نعمت ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ آخری اسٹیپ ہے، جس بندے کو جنت کے اندر ایک اینچی بھی جگہ مل گئی وہ بڑا خوش نصیب بندہ ہوگا۔ لیکن حضور نے پھر بھی فرمایا کہ اللہ سے جب مانگا کرو نا جنت الفردوس مانگا کرو، یہ جنت کا سب سے بہترین وی آئی پی، ٹھیک ہے، وی آئی پی قسم کا یہ جگہ ہے۔ فرمایا جب اللہ سے مانگا کرو جنت الفردوس مانگا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی جاسوسی کے لیے بھیجا جی، کہا جاؤ جا کر کفار کی جاسوسی کرو۔ تو کفار نے جب دیکھا کہ یہ بندہ لگتا مسلمانوں کا ہے جی، یہ جاسوسی کرنے کے لیے ہے، تو کفار نے حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو ان کی والدہ ام حارثہ حضور کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بتائیں کیا میرا بیٹا جنت میں چلا گیا ہے یا نہیں گیا؟ اگر جنت میں گیا تو میں خوشیاں مناؤں، اور اگر جہنم میں گیا تو میں اس پر روؤں جی۔ اب ان کو اشکال یہ ہوا، انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے راستے میں جنگ کے اندر شہید ہو جاؤ تو بندے کو کیا مل جاتی ہے جی، جنت مل جاتی ہے۔ جاسوسی کرتے ہوئے بندہ مارا جائے دوران جنگ تو اس بندے کو جنت نہیں ملتی۔ حضور نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی، ٹھیک ہے، جنت الفردوس۔ اب دیکھیں ہمارا کام ہے مانگنا ہے جی، وہ رب دے یا نہ دے یہ اس کے کام ہے، لیکن اگر ہمیں نہ بھی ملی نہ جی تو ہمیں اپنی ان دعاؤں کی بدولت کیا جی ہمیں نیکیاں ضرور ملے گی۔ تو اللہ سے جب بھی مانگا کرو تو کیا مانگا کرو جی، جنت الفردوس مانگا کرو جی۔